نہیں، اگر کوئی اور پیغام دینا چاہتا ہے تو ضرور دے دے. کسی نے دینا ہے عاصم لا کے اوپر پیغام تو دے دیں. اگر یہ کسی نے دینا ہے عاصم لا پہ دینا ہے، کسی نے پوچھ لے سب سے. اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت آپ پولیس کی بھاری نفری دیکھ سکتے ہیں. صرف 3 عورتوں کے لیے یہ نفری آئی ہے. میڈم وہ پولیس والے 1 2 3 4 خواتین ہیں اور بیچارے 50. وہ سوچتے ہوں گے ہم نے اس دن کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں 50 کی ضرورت پڑے، کہ وہ بھی لائرز ہیں. ہمیں اپنے راستے آتے ہیں. کب تک چلتا رہے گا یہ اسی طرح کا سلسلہ؟ آخر یہ کہیں پہ تو جب جا تک کے عمران خان رہا نہیں ہوتے. عمران خان نے جیل سے کیسے نکلنا ہے؟ ہم بھی ایک دوسرے کو یہ سوال پوچھتے ہیں. خان صاحب کو بھی ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے اوپر یقین رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو حالات ایسے بن رہے ہیں جس کے باعث ان کو چھوڑنا پڑے گا. دل تو ان کا بھی نہیں کرتا چھوڑنے کو. روز ایک کیس کے اندر کر دیتے ہیں اور لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلیں گے. آپ جیسے بچے کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے تھے جی ہم نے سنا ہے کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلے. کیسے؟ کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ کا بھی تو کوئی پلان ہے نا. ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سال یہ کیس کتنی دیر چلے گا؟ یہ ججز تنگ آ جائیں گے ابھی تھوڑے دنوں میں. دیکھنا یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اگر یہ انصاف کے تقاضے عمران خان کے ساتھ اگر نہیں ہو سکتے تو آپ کا خیال ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہمیں مل جائے گا انصاف؟ یہ عدالتیں ہمیں دے دیں گی؟ ججز کو نہیں دی. وہ ججز خود کھڑے ہیں جا کے عدالتوں کے اندر، سپریم کورٹ میں. تو یہ سسٹم اپنے آپ کو یا ٹھیک کرے گا یا کلیپس کر جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں آگے جا کے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ کلیپس کیا نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے. یہ جس قسم کا انصاف کے آج کل کیس ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، فیصلہ دوسری طرف جا رہا ہے. 10 سال کے لوگوں کو قید دے دی ہے. وہ کیا ان کے پر کوئی کون سا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کسی اور شہر میں تھے کہ سزائیں ایک اور شہر میں ہو رہی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا جو یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں جو اصلی کنسرننگ جو ہمارے لیے یہ جو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ والا دن ہے منگل کا. یہ اب 7 مہینے 6-7 مہینے ہو گئے. 1-2 دفعہ میری بہنوں کے بیچ میں ملاقات ہوئی ہے. کبھی ایک کو بھیجتے تھے، کبھی 2 کو بھیجتے تھے، اور اس کے بعد یہ والا دن انہوں نے بند کر دیا ہے جو منگل کا دن ہے. وہ ملاقات کا دن ہے. اور ایک اور دن ہوتا تھا جمعرات کا سیاسی لوگوں کا. تو دیکھا نا وہ ختم ہو گیا نا. جب وہ لوگ نہیں آ رہے تھے تو آپ کو جمعرات کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل لوگ تھے کوئی سال تقریباً ہو گیا 2 کر کے انہوں نے وہ بند کر دیا. یہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ عمران خان کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں ڈالنے لگے ہیں. 2 یا 3 ہے صرف ہیئرنگز کی ڈیٹ رہ گئی ہے. ایک کل ہوئے گی شاید. اب جج میرا خیال ہے ایک اور ہفتے کو دے دے گا، سزا سنائے گا. اب پھر عمران خان مکمل طور پہ بند ہیں. آپ نے آج GHQ کا دیکھ لیا کیسے وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان آج پیش ہی نہیں ہوئے اس کورٹ میں. اچھا علیمہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ فیصلے کے بعد آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کس طریقے سے اپنی ملاقاتیں بحال کروائیں گے؟ کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ہم یہیں آ کے بیٹھ سکتے ہیں. ہم تو اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ صرف بات ملاقات کی نہیں ہو رہی، بات عمران خان کی آئسولیشن کی ہو رہی ہے. آپ بات کریں ملاقات کی، میں ایک بات کر رہی ہوں عمران خان کی آئسولیشن کی، تاکہ عمران خان کی آواز بالکل بند ہو جائے، تاکہ کوئی کسی کی ملاقات نہ ان سے، نہ ان کے پولیٹیکل لوگ پہلے میں نہیں مل رہے ہیں. لائرز بھی بند ہو گئے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ 4 لائرز اندر بھیج دیے. کیس کس قسم کا تھا؟ یہ تو کارروائی تھی عمران خان کی حاضری لگانے کے لیے، ٹیکنیکل چیز پوری کرنی تھی. تو آج عمران خان باہر ہی نہیں آئے کیونکہ ان کو 3 دفعہ ان کو سیل میں ہوں گے، ان کو کہا ہوگا کہ آپ باہر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. یہی سنا میں نے. عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک ہی کیس میں باری باری بلا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں ان کا خیال نہیں تھا کہ عمران خان کے کیسز اتنی دیر چل رہے ہیں. جنہوں نے بھی یہ وہ کھچڑی پکا کے دی تھی کہ عمران خان کے یہ جلدی 2-3 کیسز ڈال دو، وہ کیسز ڈال کے پھنس گئے ہیں. وہ اس طرح پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے سوچا تھا شروع میں 1-2 کیس جلدی سے ڈال دیں، ایک توشہ خانہ ڈال دیں، ایک القادر ڈال دیں، اور یہ بتائیں گے کہ آپ 10 سال نکل ہی نہیں سکو گے. اس کے بعد عمران خان گھبرائیں گے اور ڈیل کریں گے اور ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس قسم کی کوئی بات ہوئی گی. پرابلم ان کو ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو سارا جسٹس سسٹم جو اس وقت کا بنا ہوا ہے، جس کے لیے 26ویں ترمیم آئی ہے،
کہ جو کیسز عمران خان اور بشرا بی بی پہ بنائے تھے وہ جب چلنا شروع ہوئے تو سلمان صفدر صاحب نے جس طرح ہم سب کو سمجھ آئی ہے کیسز کی، جب وہ گھسیٹنا کورٹ میں مصیبت پڑ گئی ہے، ججز کو بھی پروسیکیوشن کو بھی، ہر کیس جا کر اتنی بری طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا، اس کی کمزوریاں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ اب آ کے یہاں جو آج دلائل دے رہے تھے سلمان صفدر صاحب، مجھے تو جج صاحب پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل میں پھنس گئے کہ اتنا زبردست انہوں نے اب دے دیا، گنے سے بھی ہمیں بھی سمجھ آ گئی گنا کتنی دفعہ اندر ڈالا ہے، لیکن اب جج صاحب کی کتنی مجبوری ہوگی یہ سوچیں کہ سارا لا وغیرہ سارے دلائل آ گئے سامنے، اور جج صاحب اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں نوٹس کروں گا۔ نوٹس کا مطلب ہے کل پرسوں تک جب تک سزا آ جائے تو اس کے بعد بلائیں گے وہ نوٹس پہ۔ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کہ کب نوٹس کا، یا تو آج بلائیں یا جج صاحب کل بلائیں، کل صبح کے لیے بلا لیں، ججمنٹ سے پہلے بلا لیں۔ تو یہ چیز اگر جج صاحب کر دیں تو میں کہوں گی ہمیں امید کی کرن ہوئے گی، انصاف کے امید کی کرن دوبارہ ہمارے لیے ایک امید بھی آئے گی، اور ہمیں امید ہم یہ کریں گے کہ جی جج صاحب کو انصاف دینے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ سارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کیسز ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے فائلیں ساری مکمل ہیں، جس طرح یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ یہاں نہیں انصاف ملے گا، جب پبلک میں آئے گا سب کو پتا ہوگا یہ کیا کیسز تھے۔ انصاف مل چکا ہے انہیں، اگر جج صاحب نہ سنائیں تو وہ اور بات ہے۔ ہماری ڈیوٹی بنتی ہے میڈم۔ اسمبلی والا بہت زبردست ہے۔ علیمہ آگے بھی انشاءاللہ جب آپ کے ہائی کورٹس کی شروع ہوں گے نا، ہائی کورٹس کی شروع ہوں گے نا، ہم اس میں بھی حاضر ہیں۔ No, we will do it for our own, for our constituencies. Mike. ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا اپنا علیمہ آپا، نہ پہلے علیمہ آپا ذرا ہمارا یہ کام ہو جائے نا، اجاز شفیع صاحب آئے ہیں، اجاز خان سے، بال خٹک صاحب آپ کے شہر سے، آپ کے اور مجھے ان کو تو میں یاد کرواتا ہوں کہ کتنے بٹ رہی تھی نا، تو یو ون جی جو ایس ایچ او صاحب کے ساتھ خود وہ سیدھی سڑک سے آ گئے، جی ہم پتہ نہیں کہاں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گھوم کے واپس آئے تو وہ بھی یہیں کھڑے تھے۔ بیچ میں درمیان والے راستے پر پولیس کھڑی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے نہ نکل آئے آپ۔ تو ہم کیا کوئی مجرم ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم نے یہیں تک پہنچنا تھا، 400 پولیس والے کھڑے کر دیتے ہیں، ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں پاکستان کے، وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں، اگر وہ آ جائیں وہ کیسا جرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ اور آپ کو پتہ ہے منگل والے دن پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، تو آپ اس کے راستے میں پنجاب پولیس آ کے کھڑی ہو جائے کہ جی پنجاب کے اپوزیشن کے ممبرز نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ فارم 47 والی حکومت ہے اور اصلی نمائندے جو ہیں پاکستان کے وہ نہیں آ سکتے، اپنے ملک کے اندر پھر نہیں سکتے۔ تو آپ حالات تو آپ کے سامنے، یہ دیکھیں بیچاروں کو باقاعدہ پورا گیئر پہنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کیا جاتا، یہ کس قسم کا ہم اپنے ملک کو کیا بنا رہے ہیں؟ اور کبھی آئے ہیں کوئی لوگ جب آتے ہیں پارلیمنٹیرینز، وہ آ کے یہاں اسمبلی لگاتے ہیں، ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، وہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رائٹ گیئر کے اندر لوگوں کو یہاں پہ لے کر آئیں؟ آج تک وہ اتنی تمیز سے آرام سے آتے ہیں، جہاں یہ روکتے ہیں لوگ، ہم بھی رک جاتے ہیں، وہ بھی لوگ رک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تیاری میں ہے، لیکن بیچاروں کو 50 بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں رائٹ گیئر میں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ دیکھو 4 خواتین بیٹھی ہیں لیکن 50 بندے انہوں نے سامنے کھڑے کر دیے ہیں تیار کر کے۔ ہم نے کیا کرنا، ہم تو ہمیشہ آپ کو پتہ یہیں آ کے بیٹھتے ہیں۔ پھر کیا ایسا پریشر ہے؟ وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خانہ میں